مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ زندگی میں ایک بار اعتکاف کیا فرض ہے؟ کیا زندگی میں ایک بار اعتکاف کرنا فرض ہے؟ عابد حسین پاک پتن سے نہیں جی فرض نہیں ایک بار بھی، البتہ اعتکاف ہر سال فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب یہ کہ ہر شخص پہ تو نہیں ہے، بلکہ چند لوگ بھی فرض کہہ رہا ہوں، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر سال مسجد میں 2-4 لوگ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو یہ سنت موقدہ پورے محلے کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے۔ فرض نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن وہ بھی کسی فرد واحد پر نہیں، بلکہ محلے کے چند لوگ بھی مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو سارے محلے کی طرف سے وہ سنت موقدہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ بہت زیادہ اعتکاف کی فضیلت ہے، ہمارے نبی ہر سال بیٹھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان، تو اتنا فاصلہ بڑھا دیتا ہے انسان میں اور جہنم میں، اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی قضا کا طریقہ، اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہے یا نہیں، اور قضا لازم ہے یا مستحب ہے، اور کتنے دن کی قضا ہوگی، اور رمضان میں ہی قضا کرنا لازم ہے یا رمضان کے علاوہ بھی قضا کر سکتا ہے۔ محمد شفیق آوان سرگودا سے دیکھیں، اگر کسی کا سنت اعتکاف ٹوٹ گیا، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں کوئی اعتکاف کرتا ہے، تو جس دن اعتکاف ٹوٹے گا اس دن کا 24 گھنٹے کا اعتکاف اس پر واجب ہوگا۔ تو اب اس کی مرضی، اچھا اس میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کو، اب اس کی مرضی ہے کہ اسی دن کر لے، جیسے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا دوپہر 4 بجے، تو اب کوئی بات نہیں، شام کو غروب آفتاب سے پہلے یہ اسی دن قضا کی نیت کرے کہ بھئی آج کا جو دن کا میرا اعتکاف ٹوٹا ہے میں اس کی قضا کر رہا ہوں، اور اسی دن کی قضا کی نیت سے یہ بس بیٹھ جائے مسجد میں۔ یہ والا اعتکاف تو ٹوٹ گیا، جو 10 دن کی اس نے نیت کی تھی وہ تو گیا، اب جس دن ٹوٹا ہے وہ والے دن کی قضا کر لے یہ، اور 24 گھنٹے مکمل کر لے مسجد میں روزے کے ساتھ، تو یہ اس کی قضا ایک دن کی پوری ہو گئی۔ آگے اس کا نفلی اعتکاف ہے، کرنا چاہے چلائے، نہیں کرنا چاہتا نہیں کرے، لیکن بہتر ہے کنٹینیو کر لے 10 دن تک۔ تو یہ ایک دن کی، پھر یہ اس دن نہیں کیا تو رمضان کے بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر رمضان کے بعد مسجد میں آ کے مغرب سے پہلے بیٹھنا پڑے گا، اور اگلے دن روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کو۔ تو 24 گھنٹہ مسجد میں گزار لے اعتکاف کی نیت سے روزے کے ساتھ، تو یہ قضا ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، یہ رمضان کا آخری جمعہ اور قضاء عمری، یہ بات صحیح ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہو اور معلوم نہیں کہ کتنی ہے، تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ آیت الکرسی اور 15 دفعہ دوسری سورت پڑھے، تو اس کی 700 سالوں کی نمازوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ محمد ندیم کراچی سے، بالکل نہیں ہے، 100% غلط ہے یہ بات۔ اگر آپ کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں وہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی، ان کو قضا کرنا پڑے گا، اس لیے اچھے بچوں کی طرح قضاء عمری شروع کر دیں۔ کیا مختلف ملکوں میں شب قدر الگ الگ ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات صرف ایک ہوتی ہے، جبکہ پاکستان اور سعودیہ میں ایک روزے کا فرق ہوتا ہے، تو راتیں بھی دونوں ملکوں میں مختلف رہتی ہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیں عبدالباسط۔ دیکھیں، شریعت میں جو عبادتیں ہیں نا، ان کے لیے وقت جو ہے نا، ٹائم، یہ یا تو معیار ہوتا ہے یا ظرف ہوتا ہے، یہ فقہی اصطلاح ہے، فقہا بہتر جانتے ہیں، تو یہ ہر ملک کا اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ جیسے فجر کے وقت فرشتوں کا حضور ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے، اب فجر یہاں جب ہو رہی ہے تو سعودی عرب میں تو 2 گھنٹے بعد ہوگی، تو اب یہ تھوڑی ہے کہ یہاں فرشتے آ گئے تو سعودی عرب میں ابھی فجر نہیں ہوئی ہے تو وہ پہلے ہی وہاں پہ آ جائیں، فجر کے فرشتے جو آتے ہیں۔ اسی طرح کسی ملک میں اگر فجر 6 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے یا 7 گھنٹے پہلے ہو رہی ہے تو اس وقت تو ہمارے ہاں ظہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت جو تلاوت ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضری دیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں فرشتے کسی اور ٹائم پہ حاضری دیں گے، یہاں تو اس وقت ظہر کا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو اسی طرح لیلۃ القدر بھی ہر ملک میں اپنے حساب سے ہوتی ہے۔ اس کی بڑی مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر سب جگہ ایک ہی دن پہ لیلۃ القدر ہوتی تو پھر بہت سے ملکوں میں تو اس دن لیل ہی نہیں ہوتی، رات ہی نہیں ہوتی، تو وہاں لیلۃ القدر کہاں سے ہوگی؟ مثال کے طور پر یہاں رات 12 بج رہے ہوتے ہیں تو امریکہ میں تو دوپہر کے 12 بج رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سیم ٹائم سب جگہ ایک ہی جیسا حکم ہے شریعت کا، ساری برکتیں جو 12 بجے یہاں ہیں امریکہ میں دوپہر 12 بجے ہوں وہ لیلۃ القدر کی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر 2 بھی ہو سکتی ہیں، یعنی فار ایگزامپل اگر 21ویں رات کو لیلۃ القدر تھی سعودی عرب میں تو وہ اگلے دن ہمارے ہاں 21ویں رات ہیں، تو ہمارے ہاں اگلے دن ہوگی، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں عید کا دن
ایک دن بعد ہوتا ہے عام طور پر سعودی عرب میں عید کا دن ایک دن پہلے ہوتا ہے, تو عید کے دن کی جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو جائیں گی, ہمارے یہاں ایک دن بعد ہوں گی. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس لیے راجح بات یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات پوری دنیا میں ایک نہیں ہوتی, کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت رات ہی نہیں ہو رہی ہوتی, بہت سے ملکوں میں تو دوپہر ہو رہی ہوتی ہے. تو ہر وقت کا اپنا ہر عبادت کے لیے اس ملک کا جو وقت ہے وہ ظرف ہوتا ہے اور وہ معیار ہوتا ہے. تو اس ملک میں اگر وہ رات ہے تو اس ملک میں لیلۃ القدر ہوگی. اس ملک میں وہ رات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ لیلۃ القدر اس ملک میں نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ سعودیہ میں کب لیلۃ القدر, ہمارے ہاں کب ہے, ہمیں اپنے کنٹری اور اپنی جو بھی حکومت ہماری اعلان کریں تاخیراتوں کے بارے میں, رمضان کے بارے میں, کیونکہ حکومت رمضان کا اعلان کرتی ہے اسی حساب سے ہم تاخیراتیں متعین کرتے ہیں, تو ہمیں اسی حساب سے چلنا ہے. شوہر اور بچے الگ الگ ملک میں ہوں تو صدقہ فطر کیسے دیں گے؟ دوسرے ملک میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کا صدقہ فطر کس قیمت کے حساب سے دیں گے؟ انور شاہ, میں نے بتایا جو بندہ جہاں رہتا ہے وہ وہاں کی قیمت کے حساب سے دیکھے گا. یہ پورا مسئلہ بھی میں بتا چکا ہوں, چاہے دوسرے ملک میں دے رہا ہو. صدقہ فطر عید کے بعد دے سکتے ہیں کیا؟ صدقہ فطر عید کی نماز تک ادا نہ کریں تو پھر کیا کیا جائے؟ عبد المہیمن پھر عید کے بعد دے دیا جائے, یہ قضا نہیں ہوتا. لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر لیا جائے, جتنی جلدی ادا کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے. باقی عید نہیں دیا تو پھر عید کے بعد دے سکتے ہیں. صدقہ فطر کے بغیر کیا روزے قبول نہیں ہوتے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقہ فطر کے فطرانہ کی ادائیگی تک رمضان المبارک کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں؟ حافظ سلیمان, نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. صدقہ فطر ایک الگ سے شریعت میں حکم ہے, روزے الگ سے ہیں, تراویح الگ سے, یہ آپس میں ان کا لنک نہیں ہے. تو اس لیے صدقہ فطر کسی نے ادا نہیں کیا تو روزے ہو جائیں گے. لیکن جب پورے رمضان کے روزے رکھ لیے, اتنی ٹینشن والا کام کر لیا, کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دم رہ گیا, ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی. تو جب رمضان کے اس نے اتنا ٹف حکم جو روزے تھا وہ اتنا ٹف حکم ادا کر لیا, تو 200-250 روپے دینے میں کیا جا رہا ہے اس کا؟ تو دے دے صدقہ فطر بھی, تاکہ پورے رمضان کی جو جتنے بھی شرعی حکام ہیں وہ اس کو یہ پائے تکمیل تک پہنچا دے. تو اتنی مشکل عبادت کر لی اور ایک چھوٹی سی عبادت نہیں ہو رہی, اس سے حیرانگی کی بات ہے. شب قدر کی خاص عبادات, کیا لیلۃ القدر میں کوئی خاص عبادت منقول ہے؟ مثلا نفل کی 1 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر اور پھر سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنا اور اس طرح 10 یا 20 رکعت پڑھنا, کیا یہ ثابت ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر, بالکل ثابت نہیں ہے, بلکہ یہ عمل بدعت ہے. اس لیے آپ لیلۃ القدر میں وہی اسی طرح سے عبادت کریں جیسے نارملی آپ عبادت کرتے ہیں, نوافل پڑھیں, دعائیں مانگیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو یہ اسی طرح بس دعا, تلاوت, ذکر, استغفار, تسبیحات جیسے نارمل عبادت کا طریقہ ہے, لیلۃ القدر میں بھی اسی طرح عبادت کرنی چاہیے. شب قدر میں عبادت 83 سال کے برابر ہے. آج کل یہ SMS چل رہا ہے کہ جو کوئی شب قدر میں صدقہ یا نفل یا 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اسے 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ زوجہ منصور کرک سے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 1000 راتوں کے برابر 1000 مہینوں کے برابر ہے, تو وہ 83 سال بنتے ہیں. تو جو بھی عبادت کریں گے تو وہ 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گی. چاہے قل اللہ پڑھیں, چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں, چاہے تلاوت کریں, چاہے یعنی کوئی اور تلاوت کریں, چاہے آپ نماز پڑھیں, دعائیں مانگیں, تو ساری عبادتیں کرنی چاہیے اس میں, کیونکہ ہم کو تمام عبادتوں کی ضرورت ہے. ہمیں نماز کی بھی ضرورت ہے, ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, ہمیں تلاوت کی بھی ضرورت ہے, ہمیں صدقات و خیرات کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں توبہ استغفار کی بھی ضرورت ہے. تو عبادت کی جتنی قسمیں لیلۃ القدر میں سب کی کوشش کرنی چاہیے. صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانا, کیا 3 بندے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی کراہت تو نہیں ہے. زبیر راولپنڈی, بدعت عمل ہے, صلاۃ و تسبیح کی جماعت نہیں کرنی چاہیے. رمضان میں دن میں کھانے پینے کی چیز بیچنا, رمضان المبارک میں دن میں کھانے پینے کی چیز بیچنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سمیع اللہ, حرام ہے, ناجائز ہے. اگر آپ ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی نیت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو, یعنی غریب کہہ رہا ہوں, بیماروں کے لیے, بعض دفعہ بیماروں کے لیے کسی علاقے میں مجبوری ہوتی ہے تندور لگانا, اس میں لوگ پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے, تو جیسے اسٹیشن ہے, ایئرپورٹ ہے, تو مسافروں کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اگر آپ رمضان میں ایسے کھلے عام ہوٹل کھول کے بیٹھ جائیں گے تو یہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والی بات ہے, پھر یہ حرام ہے, ناجائز ہو جائے گا.
رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا، رمضان المبارک کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا، اور اس خطبے کو الوداع شہر اس خطبے میں الوداع شہر رمضان پڑھنا کیسا ہے؟ ارمان صاحب یو پی سے، یہ بھی نبی سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو جمعۃ الوداع کہنا کی بھی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ جمعے کو آپ الوداع اس لیے کہ رخصت ہونے والا جمعہ، الوداع کا مطلب رخصت، تو الفاظ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لوگ اس جمعے کو دوسرے جمعے پر فضیلت دیتے ہیں، جبکہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے الگ سے کوئی شرعی احکام حدیث سے ثابت ہیں۔ ہاں، لوگوں کی طبیعت میں ایک جوش اس بیس پر ہوتا ہے کہ اب انسان کے بچے بن جاؤ، اب آخری جمعہ آ گیا اور بڑا دن آ گیا، اب جمعہ بھی رمضان میں نہیں آئے گا، تو ایک اس بیس پر ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے۔ وہ احساس ہونا برا عمل نہیں ہے، بلکہ اچھی ایمان کی علامت ہے کہ بھئی اب جا رہا ہے، یعنی جمعے بھی سارے ختم ہو گئے، اب رمضان کا ہمیں جمعہ بھی نہیں ملے گا، تو اس بیس پہ کسی کے دل میں آخری جمعہ آنے سے عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے کوئی الگ سے شرعی احکام نہیں ہے جمعۃ الوداع کے، نہ اس کی کوئی الگ سے شریعت میں فضیلت ہے۔ اور اس دوران خطبے میں یہ پڑھنا الوداع یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، خطبہ وہی جو مسنون ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ فجر کی یہ ہے، پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینا، بینک سے جو نئے نوٹ ملتے ہیں بعض لوگ اسے آگے فروخت کرتے ہیں، مثلا 1000 روپے 1200 کے عوض، کیا یہ کاروبار سود تو نہیں بنتا؟ سراج الدین کوئٹہ سے۔ سراج الدین صاحب، یہ خالصتاً سود ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لعنتی عمل ہے، اس کو فوراً سے پہلے چھوڑ دیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں کر رہے تو جو کر رہا ہے اس کو بول دیں چھوڑ دو اس کو۔ جمعۃ الوداع اور عید میں نیا لباس پہننا، رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع اور عیدین میں نیا لباس پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں۔ حفصہ نور، دیکھیں الگ سے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیا لباس پہنو، لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن بھی اور عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لباس پہنتے تھے، تو اگر کوئی بہترین لباس کے لیے نیا لباس سلوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں عید کی بات کر رہا ہوں، جمعۃ الوداع کی نہیں، تو عید کے دن نیا لباس سلوا لینا چاہیے، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہم ذرا درسی باتوں پہ نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں، کسی کی شادی میں جانا ہے، ختنے تک میں جانے کے لیے کپڑے سلوا رہے ہیں آج کل لوگ، تو عید تو شاعر اسلام میں سے اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے خوشی منانے کے لیے، تو اس میں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پراپر نئے کپڑے سلوائے اور اچھی کوالٹی کے کپڑے سلوائے، اور اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں، خواتین کو بھی چاہیے مردوں کو بھی چاہیے۔ باقی جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا جمعہ ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، لیکن جمعۃ الوداع کی الگ سی کوئی فضیلت نہیں ہے، تو اس لیے اس دن آپ جیسے جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں، چاہے نئے پہنتے ہیں یا پرانے استری کر کے دھو دھا کے نیا بنا لیتے ہیں، تو عام جمعوں کا جو حکم ہے جمعۃ الوداع کا بھی وہی حکم ہے، اس میں الگ سے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ختم تراویح پر مٹھائی بانٹنا، کھانا کھلانا، مساجد میں ختم تراویح کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے؟ عابد محمود، بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے، بچکانہ رسم ہے ایک قسم کی، خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانہ، جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے، جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے، بچکانہ حرکت ہے، قبیح رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ باہر ملک والے صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، پاکستان میں ہمارے گھر والے ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کریں تو کس حساب سے ادا کریں گے؟ ریال کے حساب سے یا پاکستان کے روپیے کے حساب سے؟ محمد رفیق، سعودی عرب میں جو صدقہ فطر دے رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دیکھی جائے گی اور اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی، تو اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی، تو سعودی عرب میں اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے اور دینا پاکستان میں ہے، خود سعودی عرب میں رہتا ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا میرے بھائی 2.25 کلو یا 2.25 کلو آٹا ہے، کیونکہ علماء میں بعض کہتے ہیں 2.25 کلو، بعض کہتے ہیں 2.25 کلو، تو وہاں کا دیکھا جائے گا 2.25 کلو آٹا کتنا ہے، پھر کتنے ریال میں آ رہا ہے، پھر یہاں فون کر دیں بھائی یہاں سعودیہ کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں تو پاکستان میں اتنے پیسے ادا کر دو۔ اعتکاف سے نکلنے والے کو پھول کا ہار پہنانا، اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ولی الرحمان، یہ بھی ناپ عجیب سی حرکت ہے، کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی نامناسب سی بچکانہ سی حرکت لگتی ہے، اعتکاف کر کے آ رہا ہے اس کو بس سلام کریں، مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، بھائی اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا، اب تشریف رکھیں، بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں، اتنا کافی ہے۔ پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے، میں حرام کی بات نہیں کر رہا، ناپسندیدہ ہے بہرحال۔
بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا، بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں آج تھوڑی سپیڈ زیادہ رکھوں گا۔ بھائی بھوک کی وجہ سے اگر معدے میں شدید درد ہو رہا ہے تو درد کی بیس پہ تو روزہ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ درد بھی ایک بیماری ہے، لیکن صرف بھوک کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں توڑا جا سکتا۔ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی، تو روزہ تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ تو ہاں بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے، یا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہے، یا شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، شوگر کا مریض ہے، مرنے کا خطرہ ہے، تو توڑا جا سکتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ صرف بھوک برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے۔ روزہ اگر توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ ہے، پھر خوب سمجھ لیں۔ تو درد کی وجہ سے توڑنے کی بھی اجازت ہے اور چھوڑنے کی بھی۔ چھوڑنے کا مطلب غالب گمان قریب با یقین ہو کہ اگر میں نے یہ کیا تو ایسے میرے شدید درد ہو جائے گا، کوئی بیماری ہو۔ زکوٰۃ میں مال تجارت دے سکتے ہیں؟ میں شہد کا کام کرتا ہوں تو زکوٰۃ میں شہد دے سکتا ہوں، گردے دے سکتا ہوں۔ گردے سوری اگر دے سکتا ہوں، الف تھوڑا ہٹا کے لکھا ہوا ہے۔ اگر دے سکتا ہوں تو جس قیمت پر خود لیتا ہوں وہ قیمت شمار ہوگی، یا جس قیمت پر فروخت کرتا ہوں وہ قیمت شمار ہوگی۔ محمد مہر لاہور سے۔ جناب آپ زکوٰۃ میں شہد بھی دے سکتے ہیں، جیسے 40 کلو شہد میں 1 کلو زکوٰۃ بنتی ہے، تو 1 کلو شہد اٹھا کے کسی کو دے دیں۔ اور اگر پیسے دینا چاہتے ہیں تو وہ قیمت نہیں جس پہ آپ لیتے ہیں، بلکہ وہ قیمت جس پہ آپ کسٹمر کو دیتے ہیں، اس قیمت پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ نوجوان کو زکوٰۃ دینا، کیا نوجوان کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ جی بالکل جائز ہے، اگر وہ فقیر ہے، اگر وہ غریب ہے۔ اور اس یعنی غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ میرے اسی چینل پہ آپ دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، اس پہ میں پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ ایڈوانس زکوٰۃ دینے کا حکم کیا کوئی ایڈوانس میں 2 سال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ فہیم اللہ جی ہاں، 2 سال کی صاحب نصاب بننے کے بعد اس سال کی تو ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اگلے سال کی نہیں کر سکتا۔ اگلے سال کے لیے پھر دوبارہ سے یعنی 1 سال کی ایڈوانس دے سکتا ہے، 2 3 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ رفاہی اداروں میں زکوٰۃ دینے کا حکم۔ بعض ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں زکوٰۃ فارم پر کروایا جاتا ہے اور پھر غریب مریضوں کو اور یتیم بچوں کو مفت دوا اور تعلیم دی جاتی ہے۔ کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جمعہ خان جہلم سے۔ بھائی جمعہ خان، بھائی یہ تو زکوٰۃ فارم فل کروایا جاتا ہے، تو اگر اس میں شرعی طریقے کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور یہ بہتر یہی ہے کہ یہ جو ہے نا آج کل ہو یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے ادارے بن رہے ہیں جو زکوٰۃ بھی لیتے ہیں تو وہ پراپر ایک فارم بنواتے ہیں، غربا اور مساکین کا، اس پہ سائن کرتے ہیں۔ تو وہ فارم کے الفاظ کیا ہیں جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلیں گے میں بتا نہیں سکتا۔ تو آپ نے جس رفاہی ادارے کی بات کی ہے اس کا فارم آپ جامعۃ الرشید بھیج دیں، یا دارالعلوم کورنگی بھیج دیں، بنوری ٹاؤن بھیج دیں، آپ جس کنٹری میں وہاں کسی بڑے ادارے کو، یا جس شہر میں ہیں وہاں کسی بڑے ادارے کو بھیج کے پوچھ لیں کہ یہ فارم ہے، کیا یہ کافی ہے یا اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے؟ تو وہ اگر اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو پھر اس میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چونکہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی عالم سے پورے فارم کی جو ہے نا پکچر دے کے اس کو دکھا دیں کہ بھئی یہ والا فارم پہ سائن کیے جاتے ہیں، اب اس ادارے میں ہم زکوٰۃ دیں گے تو ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، یہ پوچھوا لیں آپ کسی سے فارم دکھا کے۔ تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا، تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ قاسم احمد انڈیا سے۔ جائز ہے مگر ثواب آدھا ملے گا۔ روزہ کشائی کی دعوت کرنا، کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے؟ عبید زبیری۔ جائز ہے۔ پہلے زمانے میں اس رسم میں بہت زیادہ پختگی ہو گئی تھی، بہت لوگ لازمی سمجھنے لگے تھے، اس لیے ہمارے اکابر نے منع کیا۔ آج تو میرا خیال ایسا نہیں ہوتا، کچھ لوگ روزہ کشائی کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ بس اس سے بچے کی حوصلہ افزائی مقصد ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے ماشاءاللہ ہمت کر کے آج پہلا روزہ رکھا ہے، تو وہی تھوڑا سا خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہیں یہ رسم بہت زور پکڑ جائے اور لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیں تو پھر اس کا چھوڑنا لازم ہوگا۔